انسان کے ساتھ ساتھ اس کی ضروریات اور سہولیات نے بھی اپنے ارتقائی مراحل طے کیے ہیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا انسان اپنی سہولیات میں بھی اضافہ کرتا گیا۔ جب پہیہ ایجاد نہیں ہوا تھا تب گھوڑوں اور گدھوں پر سفر کیا جاتا تھا۔ یاد رہے کہ پہیے کو سائنس کی پہلی ایجاد کہا جاتا ہے، جس کے بعد رفتہ رفتہ سفری سہولیات میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ پھر ایک وہ وقت بھی آ گیا جب کار کی تخلیق کی گئی۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ دنیا کی سب سے پہلی گاڑی کیسی تھی۔ آپ آج جو گاڑیاں دیکھ رہے ہیں ان کے پیچھے ایک لمبی کہانی ہے۔ اگر آپ دنیا کی پہلی گاڑی کا تصور کریں تو آپ کے ذہن میں کیسا نقشہ ابھرے گا؟ شاید درخت کی شاخوں سے بنی گاڑی جس کے پہیے پتھر کے ہوں گے، یا کوئی بہت ہی پتلی سی بگھی۔ ابتدائی گاڑیوں اور آج کی گاڑیوں کے درمیان خاصا وقتی فاصلہ ہے، مگر بغور دیکھیں تو زیادہ تر چیزیں جوں کی توں ہی ہیں۔ آپ کو شاید حیرت ہو کہ بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کا خیال نیا نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ابتدائی گاڑیاں بھاپ اور بجلی پر ہی چلا کرتی تھیں۔ یہ گاڑیاں 18ویں صدی اور 19ویں صدی میں استعمال کی جاتی رہیں۔ سب سے پہلے گاڑیاں بھاپ سے چلائی گئی، تاہم ابتدا میں توانائی کا یہ ذریعہ برسوں تک فقط ٹرینیں چلانے کے لیے ہی استعمال کیا جاتا تھا۔ چھوٹی گاڑیوں کے لیے بھاپ کے انجن سن 1870 کی دہائی میں بنے، لیکن بھاپ سے چلنے والی چھوٹی گاڑیوں کو سٹارٹ کرنے میں بہت وقت درکار ہوتا تھا اور یہ بہت دور تک لے جائی بھی نہیں جا سکتی تھیں۔ چنانچہ 19ویں صدی کے آغاز میں بجلی سے چلنے والی بگھیاں بنائی گئی، تاہم اس کے کئی دہائیوں بعد انگلینڈ اور فرانس کے موجدوں نے آج کی گاڑیوں سے بہت حد تک مشابہت رکھنے والی گاڑیاں تخلیق کی۔ سن 1890 میں ولیم موریسن نے امریکہ میں پہلی الیکٹرک گاڑی بنائی۔ یہ گاڑی 14 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتی تھی اور 6 افراد کا بوجھ اٹھا لیتی تھی۔ اس کے فقط 10 برس کے اندر امریکہ میں چلنے والی 1/3 گاڑیاں الیکٹرک تھیں۔ تب تک گیس پر چلنے والی گاڑیاں بھی بننے لگی تھیں۔ اسی دوران سن 1898 میں فیرڈیننڈ پورشے نے ایک انقلابی کام کیا۔ انہوں نے پہلی ہائبرڈ گاڑی تخلیق کی جو الیکٹرک اور گیس دونوں سے چلتی تھی۔ یہ وہ تصور تھا جس پر قریباً 100 سال بعد ہائبرڈ گاڑیاں بنائی گئیں۔ سن 1885 میں کارل بینز نے پہلی گیس پاورڈ گاڑی تخلیق کی تھی۔ سن 1886 میں اسے پیٹنٹ کیا گیا۔ بینز کی پہلی گاڑی 3 پہیوں والی تھی اور اس پر 2 افراد سوار ہوتے تھے۔ سن 1891 میں 4 پہیوں والی گیس پاورڈ گاڑیوں کی تخلیق کا عمل شروع ہوا۔ گیس سے چلنے والی گاڑیوں کو ہی آٹو موبائل صنعت کا انقلاب اور ایک نیا باب سمجھا جاتا ہے۔ ابتدائی گاڑیوں میں ونڈ اسکرین، دروازے اور انڈیکیٹرز، حتیٰ کہ گول اسٹیئرنگ وہیل بھی نہیں ہوتا تھا۔ تاہم کارل بینز کی گاڑیاں جدید گاڑیوں کے لیے مثال بنی اور بعد میں زیادہ تر کارسازوں نے کارل بینز ہی کے ماڈل کا استعمال کیا۔ گاڑیوں کے بڑے پیمانے پر تیاری شروع ہوئی تو اس صنعت نے اقتصادیات میں ایک اہم جگہ بنا لی۔ اس کے ساتھ ساتھ گاڑیاں بھی جدت کے ساتھ نئے موڑ مڑتی چلی گئیں۔ گاڑیوں میں سیٹ بیلٹ، اسپیڈو میٹرز، ونڈ شیلڈز اور پیچھے دیکھنے کے لیے آئینے لگائے گئے۔ آپ کو حیرانی ہوگی کہ گاڑیوں میں پہلی بار انڈیکیٹرز کا استعمال سن 1939 میں ہوا۔ سن 1951 میں پہلی بار پاور اسٹیئرنگ، سن 1957 میں کروز کنٹرول، سن 1959 میں 3 پوائنٹ سیٹ بیلٹ اور 1966 میں گرم ہونے والی سیٹوں کا استعمال شروع ہوا۔ جبکہ سن 1998 میں امریکہ میں کسی بھی گاڑی کے سڑک پر آنے کے لیے ایئر بیگ لازم قرار دیے گئے۔ ماحولیاتی تبدیلیوں اور زمینی درجہ حرارت میں اضافے کے تناظر میں اب ایک بار پھر گاڑیوں کی صنعت غیر معمولی تیز رفتاری سے الیکٹرک گاڑیوں کی جانب مڑ رہی ہے۔ تاہم ابتدائی گاڑیوں کے مقابلے میں جدید الیکٹرک گاڑیوں میں تمام فینسی لوازمات اپنی جگہ بدستور موجود ہیں، بلکہ ان میں کئی گنا اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ اب خود کار گاڑیوں، کمپیوٹرائزڈ ڈیش بورڈ، جدید ترین نیویگیشن نظام جدید گاڑیوں کا حصہ ہیں، جبکہ الیکٹرک گاڑیوں کے لیے پیٹرول پمپس میں تیز رفتار چارجنگ کے لیے خصوصی مقامات بھی بنائے جا رہے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔